میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اللہ میاں کا کارخانہ، یہ اپنے نام سے ہی بہت کچھ بتاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کتاب جب مجھے ملی تو میرے لیے بظاہر ایسا لگا مجھے کہ یہ شاید ایک عام سی جیسے بہت سارا لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے اور کتابیں چھپ رہی ہیں، کہانیاں، ناول، فکشن چھپ رہا ہے، تو یہ ان میں سے ایک ایسی ہوگی۔ لیکن جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے حیرت کے بہت سارے در واہ ہوتے چلے گئے۔ ایسا محسوس ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید میں نے اپنے بچپن میں محسوس کی تھیں، وہ ان کا ایکشن ریپلے چل رہا ہے۔ عموماً کسی کردار کے اوپر لکھا ہوا فکشن اس کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور وہ خاصی طویل ہوتا ہے، لیکن یہ جو کہانی ہے یہ بہت طویل زندگی کا احاطہ نہیں کر رہی۔ یہ کہانی ایک بچے کے بارے میں ہے، جبران نام کا بچہ، اور اس کا تعلق ایک مفلس مسلم گھرانے سے ہے۔ ہندوستان کے مفلس مسلم گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی زبان اور اس کے مصنف کا جو تعلق ہے وہ تو جوش ملیح آبادی کے وطن سے ہے، ملیح آباد، لکھنؤ۔ تو ہم اس کی جو فکشن کی زبان ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے تڑکا نظر آئے گا، وہ لکھنوی زبان اور اسلوب کا تڑکا نظر آئے گا، لیکن خیال بہت زبردست ہے۔ ایک بچہ ذہین بھی ہے اور لیکن مفلسی کی وجہ سے اس کی بہت ساری خواہشات، اور خواہشات تو بہت بڑی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے بھی ایسا محسوس ہے، ہم سب اپنے بچپن میں بہت چھوٹے 5-7 سال کی عمر میں بہت ساری چیزوں کے لیے ترسا کرتے ہیں، اور وہ بعض اوقات کیری آن ہوتی ہیں بڑے ہونے تک، اور وہ ہمارے اندر کہیں موجود رہتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک نظم جو ابن شاہ کی ہے، ایک لڑکا، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ اس طرح کہ سب کچھ اس وقت نہیں ہوتا، اب تمنا ہوتی ہے، اور جب سب کچھ ہوتا ہے اس وقت وہ لڑکا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بچہ، ڈاکٹر فائقہ اکثر غصے ہوا کرتی ہیں کہ آپ ٹریجک قسم کی چیزیں زیادہ تو یہ جو فکشن ہے اس میں بھی ٹریجڈی ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کا جو زبان ہے وہ تو لکھنؤ کے علاقے سے اس کا ہوتا ہے، لیکن نہ اس کا لوکیل یا اس کا جو مقام ہمیں شروع میں کچھ اندازہ ہوتا ہے، جیسے کلکتہ جس کو کولکتہ آپ آج کل کہتے ہیں، وہ ہے۔ میں ایک چیز اس کی دباچہ سے شروع کرتا ہوں۔ ہاں، محسن خان کے بارے میں بتا دوں۔ محسن خان اصل میں تو بچوں کے لیے لکھتے تھے، ان کے شروع کے سارا ادب، کہانیاں بچوں کے لیے تھیں، تو اس لیے جب یہ ناول آیا تو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ بھی کوئی لیکن بچوں کے لیے نہیں ہے بچے کی کہانی، یہ ہم سب کے لیے ہے، بڑوں کے لیے، سوچنے کے لیے بہت کچھ کہتا ہے یہ ناول۔ اس میں جو عرض ناشر ہے، یہ اگر میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ناشر بھی اصل میں اس ناول کا حصہ ہی ہے۔ اللہ میاں کا کارخانہ کے زیر عنوان لکھی گئی یہ سرگزشت گورکن کو کسی بچی کی قبر کھودتے وقت جزدان کے ساتھ ٹین کے باکس میں رکھی ہوئی ملی تھی۔ گورکن نے مقدس کتاب جان کر سرگزشت قبرستان کمیٹی کے سیکرٹری جناب قدرت اللہ صاحب کے حوالے کر دی۔ قدرت اللہ صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی افادیت کیا ہے اور اسے کس مقصد کے تحت لکھا گیا ہے، لہذا انہوں نے یہ سرگزشت میرے دیرینہ رفیق اور کتابوں کے کاروباری جناب عبدالرشید صاحب کو سونپ دی۔ اردو زبان میں لکھی گئی اس سرگزشت میں بعض جگہ فرمان الہی، دعائیں اور وظائف درج تھے، لہذا عبدالرشید صاحب نے اس خیال سے اسے محفوظ کر لیا کہ نظر آتش کر دیں گے یا دریا میں بہا دیں گے۔ اسی دوران کتابوں کے حساب کتاب کی غرض سے عبدالرشید صاحب کی دکان پر جانا ہوا تو ناچیز کی نگاہ اس پر پڑی، اور اس کی ورق گردانی کرنے کے بعد ناچیز نے اس کے مطالعے کی منشا ظاہر کی تو عبدالرشید صاحب نے نہ صرف سرگزشت بخوشی ناچیز کے حوالے کر دی بلکہ ترمیم و اضافے کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت بھی دی۔ واضح ہو کہ سرگزشت کے بعض ابواب اور اقتباسات مذہب اور اخلاقیات کی روح سے قابل گرفت اور باعث شر ہو سکتے تھے، لہذا انہیں حذف کر دیا گیا ہے اور زبان و بیان کی اصلاح بھی کر دی گئی ہے۔ سرگزشت میں جن اشیاء اور کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے، بچوں نے ان کی تصویر کشی بھی کی ہے۔ فن کے نقطہ نظر سے ان کی اہمیت ہو سکتی تھی،
لیکن سرگزشت کے ساتھ ان کی اشاعت مناسب نہیں معلوم ہوئی، لہذا انہیں تلف کر دیا گیا۔ بچے نے اپنی چند روزہ زندگی میں کیا کیا دن دیکھے اور گردش دورہ نے اسے کیسے کیسے تماشے دکھائے، یہ رودات غیر مربوط لیکن قدر دلچسپ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ خاکسار خدا بخش، پروپرائٹر، قدیم پریس، مقام تحریف دانش، کلکتہ، مغربی بنگال۔ ابھی میں جب آپ کو تعارف کرواؤں گا، یہ کہانی ایک بچے کی، جبران نام کا، اور ایک مسلمان گھرانے سے اس کا تعلق، اور اس کی ایک بہن نصرت، یہ دو بچے ہیں۔ اور والد ان کا تعلق، کیونکہ وہ مذہبی رجحان رکھتے تھے تو تبلیغ سے ان کا تعلق تھا اور وہ تبلیغ پر جایا کرتے تھے۔ والدہ کا ذکر اس انداز میں آیا اس میں مختلف جگہوں پہ کہ محسوس ہوا کہ شاید پاکستان سے ان کا کوئی تعلق تھا، کیونکہ بعض اوقات بعض جگہوں پہ، مثلا ایک جگہ اس میں ذکر آیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، تو ان کی والدہ کو تانا دیا جاتا ہے کہ تمہاری ٹیم، پاکستان کی ٹیم تمہاری ٹیم۔ اسی طرح ان کے والد بھی ایک اور جگہ پہ اس طرح بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاکستان۔ تو والدہ کا تعلق ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے یا تو ہجرت کر کے گئی، پاکستان والے علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ یہ دور جو ہے یہ زیادہ پرانا مجھے نہیں محسوس ہوتا ہے جس دور کی کہانی، اس میں موبائل فون آ رہا ہے، کرکٹ کے میچز چل رہے ہیں، اور فلمی ہیرو سلمان خان کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے اس کا جو زمانہ ہے۔ کہانی کو بڑے دلچسپ انداز سے بیان کیا گیا، اور اس میں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جو کچھ بچہ دیکھتا ہے، جیسے سمجھتا ہے، جیسے سوچتا ہے اور جیسے بیان کرتا ہے، اس کو اسی طرح بیانیہ ویسے ہی بیان اس کا کر دیا گیا۔ اس میں آپ ایسے نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے کسی جو ہمارے ڈرامہ نگار ہوتے ہیں وہ بچوں کی زبان سے بڑے بڑے ڈائیلاگس بلواتے ہیں جو بڑے بھی نہیں بول سکتے، اتنے فلسفیانہ، اور وہ اس میں جیسے عام بچہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کی سوچ، ویسے ہی اس کا بیان۔ گھرانہ اس کا کیونکہ مسلمان ہے تو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے جو تصورات ہیں وہ ہمارے ذہن میں بچپن سے امپرنٹ کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھتا ہے، کس طرح سمجھتا ہے، ہم جو بڑے ہو کے جب اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا دیکھنے کی، ہمیں یہ واضح ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کوئی اس طرح کا وجود نہیں ہے کہ دو آنکھیں، دو کان، ٹانگیں، ہاتھ، ایسا نہیں ہے، وہ اور طرح کی چیز ہے۔ لیکن بچے کے ذہن میں اللہ کا تصور اسی طرح کا ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے اس کی مماثلت ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے کسی وجود کے ساتھ۔ مجھے اس طرح یاد آتا ہے کہ ہمارے دوست ڈاکٹر ارشد اویسی، بہت پہلے پرانی بات ہے، وہ ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں ان کے چھوٹا بیٹا، کہتے ہیں آج وہ حمزہ ان کا نام ہے، وہ کہنے لگا کہ اللہ میاں میرے پاس آئے، میں رضائی میں تھا تو وہ میرے پاس رضائی میں آ گئے۔ یہ بچے کا تصور ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ بچہ بھی اس طرح کرتا ہے، اور ایک جگہ پر یہ گویا اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کر رہا ہے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ اذان ہے، اچھا الارم تھا، ہم الرٹ ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ بچہ چھوٹا ہے، اس کے گھر کا مذہبی ماحول ہے، اس کے والد اس کو ایک مدرسے میں بھیجتے ہیں، اس کے لیے مدرسے میں جانا، اور بچے کی جو خواہشات ہوتی ہیں، پتنگ بازی اس کو پسند ہے، پتنگ اڑانا پسند ہے، اور پتنگ کا حصول اس بچے کے لیے، ہم سب کو اسکول جاتے ہوئے سردیوں میں جب اٹھا کے مائیں بھیجتی تھی تو کتنا مشکل ہوتا تھا ہمارے اور یہی ایسا اس کے ساتھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں، اچھا ہر جو چیپٹر ہے یا باب ہے اس سے پہلے اس کی جو جسٹ ہے وہ نکال کے میں نے ایک دفعہ اس کو شیئر بھی کیا تھا اپنی فیس بک پہ، جو چند خیال پا رہے ہیں، جو اس کے اندر لکھی ہوئی فکر پا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ جیسے شروع ہوتا ہے، ہم تیز دھوپ اور سخت سردیوں کے موسم میں کٹی ہوئی پتنگوں کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں، یہ کبھی تو ہمیں مل جاتی ہے اور کبھی اونچے درختوں کی شاخوں میں الجھ کر پھٹ جاتی ہے، یا تیز ہوا کے ساتھ خوب اونچائی پر جا کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ بچہ اور کہانی کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کہ تم اپنی پتنگ کو اتنی اونچائی تک لے جا سکتے ہو جتنی تمہارے پاس ڈور ہے۔ یہ وہ خیال ہیں جو اس کے اندر آتے رہے ہیں، اس کے اندر بچے کے خیال سے۔ جمعے کے دن سے آغاز ہوتا ہے، ابھی جو ہے وہ رمضان نہیں شروع ہوا، اور اس کا اختتام جو ہے
وہ عید الاضحیٰ پر ہوتا ہے. یہ اتنی کہانی ہے پوری بچے کی. جمعے کا دن ہے, صبح اٹھایا جاتا ہے, اور بچہ دیکھیں کیا سوچ رہا ہے. اس کو صبح صبح سپارہ پڑھنا پڑتا ہے, تو وہ جمعے کے دن سپارہ پڑھتے وقت بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آج نہانا پڑے گا, کیونکہ والے دن نہلایا جاتا تھا. جمعے کا دن مجھے اچھا بھی لگتا تھا اور برا بھی. اچھا اس لیے لگتا تھا کہ اس دن مدرسے نہیں آنا پڑتا, اور برا اس لیے لگتا تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے نہانا پڑتا تھا. گرمیوں کی تو خیر کوئی بات نہیں تھی, مگر جاڑوں کے دنوں میں جب جنوری اور فروری کی سردی سے بدن کانپ رہا ہوتا تھا, نہانے کے خیال سے ہی پسینے چھوٹنے لگتے. یہ سارا اچھا بچپن کی باتیں ساری زندگی انسان کے ذہن میں وہ چلتی ہیں, اور جو کچھ ناسودگیاں, کچھ محرومیاں وہ انسان کے ساتھ چلتی ہیں. یہ تو بچہ بچپن میں ہی رخصت ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے, لیکن یہ چیزیں اس کی وہ. اور کہانی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا مزید کروا دوں کہ کہانی یوں ہے کہ دو بچے ہیں ایک مسلم گھر کے, بہن بھائی ہیں, والد تبلیغ پہ جاتے ہیں, اور جاتے ہوئے گھر میں تھوڑے سے پیسے دے کے جاتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. لیکن ان کی والدہ اس بارے میں خاصی فکر مند رہتی ہیں کہ آگے رمضان آ رہا ہے, کیسے ہوگا, اور آپ کافی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ مالک. اور اس کی والدہ کو اپنے دیور سے ادھار بھی لینا پڑتا ہے. اور اس کے والد, کیونکہ یہ ہندوستان کا ماحول دکھایا جا رہا ہے, مذہبی مسلم مذہب کا, تو اس کے والد کے بارے میں اطلاع آتی ہے کافی عرصے کے بعد کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, ولید نام ہے, اور ان پر الزام ہوتا ہے کہ ان کے پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, اور وہ مسلم جو شدت پسند عناصر ہیں ہندوستان میں وہ ان سے ان کا تعلق ہے, اور مقدمہ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے. اس دوران میں اس کی والدہ تیسری زچگی کے دوران وہ بیمار ہوتی ہیں, اور پھر وہ بہرحال ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ان دونوں بچوں کو ان کے چچا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. چچا کا گھرانہ ذرا دوسری طرح کا تھا, اور وہ دنیاوی تعلیم اور جو اس کو بھی ساتھ پسند کرتے تھے, وہ ایسی چیزیں پڑھنا پسند کرتے تھے کہ جو محض, ابھی ایک اور بڑی مزے کی میں چیز آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ کیا فرق محسوس ہوتا تھا. اس بچے کے پاس ایک ایسی تصویر ہوتی ہے, بچہ ایک ایسی ایج میں تھا, ایک ایسی عمر میں تھا جہاں تجسس ہوتا ہے, تو ایک تصویر تھی جس میں کچھ اوریانی کا تھوڑا سا عنصر ہوتا ہے. وہ تصویر کسی اخبار سے اشتہار میں آئی ہوئی تھی, تو وہ اپنی چچی کے گھر, چچی ذرا سخت مزاج کی تھی, تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ چچی اس کو نکال دیتی ہیں اس وجہ سے کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے, تم یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو, میرے گھر میں بھی جوان بچی ہیں. اور یہ جس مدرسے میں پڑھتا ہے اس کے حافظ صاحب, اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں, جو حافظ, لیکن وہ حافظ صاحب ہیں. وہ شروع میں تو ان کا کریکٹر ایسا ہوتا ہے کہ خاصا وہ سخت گیر, مذہبی حوالے سے خاصا سخت گیر ہوتا ہے, اور وہ سزائیں بھی دیتے ہیں, اور ان کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے, اس کا نام عبرت کی چھڑی رکھا ہوا ہوتا ہے, اس سے بچوں کی پٹائی بھی کرتے ہیں, وہ سارا کچھ. یہ جبران جب گھر سے نکالا جاتا ہے تو حافظ صاحب اس کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں اپنے پاس. حافظ صاحب اس کو رکھتے ہیں اور پوری کیئر کرتے ہیں. یہاں سے حافظ صاحب کا ایک مثبت اور طرح کا جو ہے نا رویہ سامنے آتا ہے, اور وہ اس طرح تک ہوتا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ پر اس بچے کے لیے کپڑے تک بنواتے ہیں, اور وہ کپڑے اس کو دیتے ہیں. لیکن حافظ صاحب خود اپنے گھر سے ناراض ہو کے نکلے ہوئے تھے, تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کے والد کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو حافظ صاحب واپس جانا چاہتے ہیں اور اپنی والدہ کو خط لکھواتے ہیں, کیونکہ اس دوران چچا کے گھر رہتے ہوئے لکھنے کی پڑھنا آ گیا وہ ہوتا ہے کچھ حد تک, کیونکہ ان کی لائبریری ہوتی ہے چچا کی, اور وہاں یہ کتابیں پڑھتا ہے. تو وہ اس سے وہ اپنی والدہ کو خط لکھواتے ہیں, اور اس میں اردو کی تصحیح بھی کرتے ہیں کہ قبلہ ایسے لکھا جاتا ہے اور اس طرح لکھا جاتا ہے, اور والدہ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں, اور آپ جو میرے رشتے کی بات ہے وہ جہاں پہ ہے. اور جب اس کو معلوم ہوتا ہے تو یہ ایک ڈپریشن میں جاتا ہے. حافظ صاحب کی ایک بکری ہے جس کو یہ چرانے لے کے جایا کرتا تھا, تو جب عید الاضحیٰ پر حافظ صاحب اس بکری کو قربان کر دیتے ہیں اور اس کا گوشت بانٹنے لگتے ہیں, تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے, اور انجام کار یہ بچہ جو ہے وہ اللہ میاں کے پاس ہی چلا جاتا ہے, جس سے وہ مختلف وقت میں اللہ میاں سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ تو میں بہت سادہ الفاظ میں آپ کو اس کی کہانی بتا دی, کچھ ٹکڑے میں یہاں پڑھوں گا. اور کچھ چیزیں ایسی جو جہاں سے میں نے بتایا تھا نا کہ بچہ ہے, حافظ صاحب جب کوئی چیز منگوایا کرتے تھے
تو اس کو پیسے دے کے بیچتے تھے تو اس میں سے کچھ پیسے یہ بچا لیا کرتا تھا یا چرا لیا کرتا تھا. تو اس پہ ایک یہ کہ چونی چرانے کے جرم میں مرغا بنا کے عبرت کی چھڑیاں ماری جائیں اور شرمندگی کا احساس نہ ہو تو دل میں اٹھنی چرانے کا خیال ضرور آئے گا. یعنی اگر سزا ملنے کے بعد بھی شرمندگی نہیں ہوتی تو اگلا جرم اس کا مطلب ہے پنپ رہا ہے. اب یہ ایک چونی چراتا ہے اور بالآخر پکڑا جاتا ہے تو اس کو حافظ صاحب جو ہے نا وہ پکڑ کے واپس وہ تفتیش کرتے ہیں, دکاندار کے پاس جاتے ہیں, کہتا ہے یہ 75 پیسے واپس کیے تھے اور یہ 50 پیسے واپس کرتا ہے, اور چونی اس نے چرائی بھی ہوتی ہے. اور بالآخر مدرسے میں پہنچ کر حافظ جی نے مجھے مجرموں کی طرح برآمدے میں کھڑے کر کے کہا, ہاں بھائی اب بتاؤ گے یا انڈا کاٹوں. یہ محاورہ ہے اور اس کے اندر انڈا کاٹے جانے کے خیال سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. میں نے اماں سے سن رکھا تھا کہ جب وظیفہ پڑھ کر انڈا کاٹا جاتا ہے تو انڈے کے ساتھ چوری کرنے والے کا دل بھی کٹ جاتا ہے. ہماری مائیں بھی ایسی ٹرائی کرتی تھی. میں نے سوچا انڈا کٹنے کے بعد ویسے بھی سب کو پتہ چل ہی جائے گا اور میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا, اس لیے میں نے چونی مودے سے نکال کر ہتھیلی پر رکھی اور حافظ جی کے سامنے کر دی اور پھر سر جھکا کر کھڑا ہو. اسی طرح مختلف پتنگیں اڑانے کے لیے اس کا ایک دوست ہے. اچھا بچہ شرارتی یا ایک ایمبیشس ضرور ہے لیکن اتنا چالاک یا سمارٹ نہیں ہے. اس کو ایک دوسرا اس کا دوست اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے. اس کی پتنگ جب وہ اڑا رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط طریقے جو بچے کبھی کسی نے آپ لوگوں نے پتنگ اڑائی ہوگی, کسی نے اڑائی ہے پتنگ اڑانے کے کچھ رولز ہوتے ہیں. نہیں جی, ہم نے تو اس میں یہ ہے کہ وہ پنجابی میں چلتے تھے کھچ مارنا, کاٹ دینا, وہ ایک ہاتھ پھیرنا جس کو کہتے تھے کہ وہ اس کے یعنی باقاعدہ پیچ لڑائے بغیر اس کی پتنگ کو کاٹ دینا. اس طرح کی اب تو خیر بہت عرصے سے محفل ہمارے یہاں پتنگ بازی کا وہ سلسلہ. تو اس کے بچے پتنگ اڑاتا ہے, اس کا دوست اس کے ساتھ کہ نہیں میں نہیں کاٹوں گا, میں نہیں کچھ کروں گا, کیونکہ اس کے پاس تھوڑی ڈور ہوتی ہے, وہ پتنگ کاٹ دیتے ہیں. اور جب یہ کسی طرح پیسے جوڑ کر پتنگ لے کے آتا ہے تو وہی اس کا دوست وہ پتنگ وہ سر پہ رکھ کے نا یوں اس کا وہ چاپ نکالتے ہیں, تو وہ نکالتے ہیں تو اس کا وہ تنکا توڑ دیتا ہے, یہ زیادہ ہو گیا تھا. اور اس کو کہتا ہے وہ دیکھو زیادہ ہو گیا تھا وہ اسے. تو اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ بچہ دل محسوس کے رہ جاتا ہے, لیکن اس چیز کو وہ کچھ کہیں پہ رو پیٹ نہیں سکتا وہ اس کو. تماشوں کے حوالے سے اچھا وہ پھر اس کو یہ کہتا ہے, وہ جو دوست جس نے پتنگ کا اس کا تنکا تیلا جو ہے وہ توڑ دیا ہوتا ہے, کہ تم میرے پاس آنا میں تمہیں پتنگ دے دوں گا, نئی پتنگ دے دوں گا. وہ بیچارہ جاتا ہے اور اس کو اس طرح ٹالتا ہے. اس کو جب کوئی تم کو پتنگ دینے کا وعدہ کرے تو پہلے سے ہی ڈور کا انتظام کر کے پتنگ اڑانے کا منصوبہ بنانے نہ بیٹھ جانا. جب تک پتنگ ہاتھ نہیں آتی تو ڈور کا انتظام کر کے تم اڑانے. اس نے تو نہیں دی پتنگ اس کو. کچھ ضعیف الاعتقادی کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں. ایک مجذوب پھرتا ہوتا ہے, اس کو گدڑی والا بابا کہتے ہیں. تو حافظ جی کہتے ہیں کہ وہ مجذوب ہے. حافظ جی نے چونک کر میری طرف دیکھا, تمہیں کس نے کہا کہ وہ مجذوب ہے؟ میں نے کہا میری اماں اور محلے والے کہتے تھے. حافظ نے کہا ایسے ہزاروں پاگل دنیا میں گھوم رہے ہیں, کوئی لنگوٹی والا بابا ہے, کوئی گدڑی والا بابا ہے, تو کوئی ننگ دھڑنگ بابا ہے. کم علم لوگ انہیں مجذوب سمجھتے تھے. ایک اور اس کے اندر بڑی مزے کی چیز کہ اس کے عادل ایک دوست ہوتا ہے, وہ ایک دن آتا ہے کہ میرے بڑے ماموں مر گئے, فوت ہو گئے. تو وہ سب ان کے گھر جا کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں, تو جا کے دیکھتے ہیں ماموں ابھی فوت نہیں ہوئے ہوتے, وہ ایک سکتے کی عالم میں بیٹھے. تو پتہ چلتا ہے کہ پوچھتے ہیں ہوا کیا تھا. تو عادل کے چھوٹے ماموں نے پوچھا, تو عادل کی ممانی نے کہا ان کے سر پر کوا بیٹھ گیا, یعنی یہ اب بچیں گے نہیں, ان کا انتقال ہو جائے گا. اور اس طرح کی چیزیں. جب ان کی والدہ کی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, وہ بڑا ایک ایسی کمال چیز ہے یہ کہ اس کا جو لائن ہے, ون لائن, کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مر گیا ہے تو کسی کے گھر میں شادیانے نہیں بجیں گے. اور جب یہ اس کی والدہ کو لے جا کے دفنا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے, دانش ایک
اس کا دوست ہے, اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ والدہ کو کس طرح, کیونکہ والد نہیں ہوتے, بچہ چھوٹا ہے, قبر میں اتارنا ہے, محرم کا ہونا, عمومی یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ کوئی اور لوگ پھر ان کو قبر میں اتارتے ہیں. جس وقت اماں کو قبر میں اتارا جا رہا تھا, قبر سے ذرا دوری پر ایک کٹی ہوئی پتنگ کا سرا گھاس اور پیڑوں کو چھوتا ہوا جا رہا تھا. دانش دیکھ رہا تھا. اس نے تیزی سے دوڑ کر سرا پکڑ کر پتنگ تان لی. پتنگ میں مانجھا بہت تھا, جو ڈور جس کو مانجھا لگا ہوا تھا. دانش نے جلدی جلدی پتنگ اتاری اور مانجھے کا تکلا کرنے لگا, اس کو لپیٹنے لگا. تکلا کرتے وقت اماں کی قبر کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں قبر میں مٹی تو نہیں ڈالی جا رہی. جس وقت قبر میں مٹی ڈالی جانے لگی اس وقت تک وہ تکلا کر چکا تھا. اس نے تکلا جیب میں رکھ کر, وہ جو گٹ کرنا ہوتا ہے میرے خیال میں, آپ خاصے شوقین لگتے ہیں. اس نے تکلا جیب میں رکھ کر پتنگ اٹھائی اور آ کر چپکے سے سب کے پیچھے کھڑا ہو گیا. وہ پتنگ کو اپنے پیچھے چھپائے تھا مگر کانپے دکھائی دے رہی تھیں. پتنگ خوب بڑی سی اور خوبصورت تھی. اب ادھر لائن سنیے. اس دن اگر میری اماں کی جگہ دانش کی اماں مری ہوتی تو وہ پتنگ مجھے مل گئی. اس لائن میں کیا ہے میں بہت سوچتا ہوں. اس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, وہ اس چیز, لیکن وہ پتنگ بھی اس کے سامنے ایک امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پہ موجود ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری ماں نہ مری ہوتی, دانش کی مری ہوتی, تو آج یہ پتنگ میں نے پکڑی ہونی تھی, کیونکہ میں اپنی ماں کے مرنے کی وجہ سے اس پتنگ کو پکڑ نہیں سکتا. اس چیز کو محسوس کرنا بڑا عجیب سا ہوگا کہ میں کسی کو کہوں کہ اس کو فیل کریں. اس کو فیل وہی کر سکتا ہے. اس کا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھا ایک اور چیز, اس دن کی ایک اور بات مجھے یاد ہے. جس دن میری اماں مری تھی اسی دن ذیشان کی بہن کی شادی تھی. قبرستان سے گھر جاتے وقت میں نے دیکھا اماں کی تدفین کے بعد عالم صاحب ذیشان کے ابا کے ساتھ شاید نکاح پڑھانے جا رہے تھے. مجھے ذیشان کی بہن کی شادی میں نہ جا پانے کا بہت افسوس تھا. شادی میں ہم لوگوں کا بلاوا آیا تھا. میں اور نصرت, وہ جو بہن, بہت دنوں سے شادی میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے. میں نے اپنا پیلے والا کرتا اور پاجامہ اسی لیے ایک بار بھی نہیں پہنا تھا کہ اسے شادی میں پہنوں گا. نصرت نے اپنے جمپر پہ اماں سے لچکا گوٹا لگوا لیا تھا اور اسے شادی کے لیے سینت کے رکھ دیا. اب اس کو یہ بھی ایک دکھ ہے کہ والدہ کے انتقال کی وجہ سے وہ شادی پہ بھی نہیں جا سکتا. اور یہ جو ایک چیز ہے, ماں کے مرنے کا غم کیا ہوتا ہے کہ وہی جان سکتا ہے جس کی ماں مر گئی, اور کوئی جان ہی نہیں سکتا اس کو. اور وہ ماں کے والدہ کے, میں نے بتایا, انتقال کے بعد اس کے چچا لے جاتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں. چچا کی ایک لائبریری ہے, وہاں یہ دونوں بچے, چچا بڑے نفیس انسان, اور ان لائبریری سے کتابیں لے کے یہ لوگ پڑھتے ہیں. لیکن چچا کو بھی بالآخر پہلے فالج کا اٹیک ہوتا ہے. ان کے وقت تسمیر نام کا ایک کتا بھی ہوتا ہے, اور وہ ان کا دوست, اور جب چچا کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کتا بھی ان کے دکھ میں تھوڑے عرصے بعد وہ بھی مر جاتا ہے. اب چچا کی وفات کو اس نے اس طرح کیا کہ الو بول رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ منحوس ہوتا ہے الو کا بولنا. ان کے آنگن میں درخت پہ الو بولتا ہے. پھر جب سمجھ رہے ہوتے ہو کہ الو بیوقوف اور منحوس ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیوقوف اور منحوس نہیں ہوتا, لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے چچا جو ہیں وہ فالج میں آتے ہیں اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور بعد میں یہ جب حافظ صاحب کے پاس ہوتا ہے, ایک جملہ یہ کہ کیونکہ یہ مدرسے سے ہمیشہ بھاگتا ہوتا ہے, اس کو بالآخر یہ حافظ صاحب کے پاس ہی جا کے رہائش پذیر ہوتا ہے, کیونکہ وہی اس کو پناہ دیتے ہیں. جہاں سے بھاگتے ہو وقت اکثر تم کو وہیں پہنچا دیتا ہے. حافظ صاحب کے پاس ہی پہنچا دیا. وہ وہاں رہتا ہے, ان کی بکری چرایا کرتا ہے. ماں اور چچا کی قبر پہ جاتا ہے, وہاں پہ وہ کتبہ بناتا ہے ان کے لیے اور لکھتا ہے. تو وہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ کتبے پہ اچھی اچھی باتیں لکھ دینے سے ماں باپ کی بخشش نہیں ہو جاتی, ان کے لیے پڑھ کے آپ کو کرنا پڑے گا کچھ. اور وہ قبر کی مٹی جو ہے وہ بارش میں بہہ جاتی ہے. لیکن میں آخری تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کروں گا, کیونکہ مجھے میڈم بھی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی کہ میرے سے نظر پہن لی رہے. وہ میں نے بتایا کہ حافظ صاحب جس طرح وہ جانا چاہ رہے تھے واپس, اور وہ کہتے ہیں کہ نئے حافظ صاحب آ جائیں گے, لیکن اس کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. یہ آخری 2 صفحے ہیں, میڈم کی اجازت ہو تو میں پڑھ دوں. حافظ جی یہ کہہ کر چلے گئے کہ کچھ دیر میں آتا ہوں, شاید کسی کے گھر میں قربانی کرانے گئے ہوں گے. میرے کانوں میں, اب یہ بیمار ہو گیا تھا وہ بکری کے ذبح ہونے کے بعد سے, اور وہ لیٹا ہوا ہے. میرے کانوں میں مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں اور سر چکرا رہا تھا, 2 بار متلیاں ہوئیں. اس کے بعد اندھیرا ہونے لگا. کچھ دیر میں حافظ جی آ گئے اور انہوں نے کہا جبران آج تم بے وقت لیٹ گئے, سونا جانا, ابھی داؤد کے گھر سے بریانی اور سوئیاں آ رہی ہوں گی, کھا کے سونا.
اس کے بعد سامان اٹھانے رکھنے کی آوازیں آنے لگیں، شاید وہ اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ حدیث اور دعاؤں کی کتاب میرے سرہانے رکھنے کی آواز کے ساتھ حافظ جی کی آواز آئی، یہ حدیث اور دعاؤں کی کتاب تمہارے لیے چھوڑ جاؤں۔ قرآن کے ساتھ حدیث بھی پابندی سے پڑھنا اور دعاؤں کی کتاب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، کوئی دعا یاد نہ آئے تو اس میں دیکھ لیا کرنا، ان دعاؤں سے تمہاری زندگی میں برکتیں آئیں گی اور ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ اور ہاں، یہ آئینہ بھی چھوڑے جا رہا ہوں، مگر اس میں ہر وقت اپنی شکل نہ دیکھتے رہنا، میں نے اکثر دیکھا ہے تم گوریوں کی طرح اکثر آئینے سے الجھتے رہتے ہو، ٹیڑے میڑے منہ بنا کر بدبداتے بھی ہو، تمہاری عادت بڑی خراب ہے، اس سے پیچھا چھڑاؤ۔ نئے حافظ جی معلوم نہیں کس مزاج کے ہوں گے، شاید وہ یہ سب حرکتیں برداشت نہ کر سکیں۔ وہ سامان بیگ میں رکھتے جا رہے تھے اور نصیحتیں کرتے جا رہے تھے، ان کی آواز مجھے خواب میں سنائی دینے والی آواز کی طرح کچھ بے وزن سی لگ رہی تھی۔ جب میں نے حافظ جی کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تو وہ خاموش ہو گئے اور میرے پاس آ کر میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کے کہا، تمہیں تو تیز بخار ہو گیا ہے، آج تو دوا خانے بھی بند ہوں گے۔ عید کا دن ہے۔ وہ کپڑا بھگو کر کچھ دیر تک میری پیشانی پر رکھتے رہے اور دعائیں پڑھ کر میرے چہرے پر پھونک ڈالتے رہے۔ اس کے بعد زیادہ دور سے آتی ہوئی ان کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہے تھے، جبران اگر طبیعت سنبھل گئی ہو تو اٹھ کے تھوڑی سی بریانی کھا لو، میں مغرب کی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ اب ختم ہو گئی یہ کہانی۔ وہ بچہ اب یعنی آپ سمجھیں کہ وہ فوت ہو چکا۔ حافظ جی نے کفن جیسے کپڑے پہن لیے، چھری اٹھائی جو سورج کی طرح چمک رہی تھی، باہر بکری سر، اب یہ اس کا خیال، ایک تصور بچے کا جو اب زندگی اس کی ختم ہو چکی ہوئی ہے، وہ باہر بکری سر جھکائے حافظ جی کا انتظار کر رہی تھی۔ حافظ جی اچک کر بکری کی پیٹھ پر بیٹھ گئے اور انہوں نے چھری چابک کی طرح لہرائی تو بکری چل پڑی۔ پہلے تو دھیمے دھیمے چلی، پھر تیز تیز دوڑ کر اڑنے لگی اور اڑن کھٹولے کی طرح خوب اونچائی پر چلی گئی۔ حافظ جی چھری کو جلدی جلدی ہوا میں لہراتے رہے اور بکری اونچی ہوتی چلی گئی۔ بہت اونچائی پر پہنچ کر اس کی گردن دھڑ سے الگ ہو کر پتنگ کی طرح ڈولتی لہراتی آسمانوں میں جا کر چھپ گئی۔ اس کے بعد بکری کا دھڑ بھی حافظ جی کو لے کر آسمانوں میں چھپ گیا اور ان کے پیچھے آندھی کے جیسا غبار فضا میں پھیلنے لگا۔ حافظ جی کے آسمانوں میں چلے جانے کے بعد اماں میرے پاس آئیں اور اپنا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ میری پیشانی پر رکھ کر کہنے لگیں، جبران تم کو تو بہت تیز بخار ہے، یہاں اکیلے ہو، اٹھو میرے ساتھ چلو، وہاں چچا جان اور قسمیر بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، رات بہت ہو چکی ہے، چراغ کی روشنی بھی کم ہو رہی ہے، شاید تیل ختم ہو۔ دس از دین بیسیکلی اس بچے کا جو خواہشات، ناآسودگیاں، محرومیاں، وہ سب اس کے ساتھ ختم ہوئی۔ آخر میں انتصاب انہوں نے کیا ہے ایک اور انتصاب کے نام سے مصنف نے، ان تمام بچوں کے نام جن کی انگلیوں پر خوش رنگ تتلیاں اپنے پروں کے رنگ چھوڑ کے فضا میں گم ہو گئیں۔ اب میں آخر میں صرف اتنا بتا دوں کہ کہانی کا آغاز ہوا تھا کسی بچی کو دفناتے وقت ایک ٹرنک میں سے چیز ملنے، ایک کاغذات ملنے، اور یہ جو نوٹس تھے یہ جبران کے تھے جو اس کی بہن کے پاس نصرت کیا ہے اور اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کو دفناتے ہوئے وہ کاغذات، یہ نوٹس جو ہیں وہ ہاتھ لگتے ہیں، جس کو پھر بعد میں یہ کہانی، یعنی یہ کہانی کا فکشن کا یہ وہ سارا سلسلہ تھا۔ تو یہ کہانی، یہ فکشن پڑھے جانے کے اور محسوس کرنے کے قابل ہیں۔ تو کچھ چیزیں میں نے بتائیں، لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گے اس میں سے بے شمار اور چیزیں ملیں گی جو میں نہیں بتا سکا، میرے پاس وقت ہے۔ بہت